اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میرا موضوع ہے امام سجاد کا خطبہ اور یزیدیت کی رسوائی۔ دیکھیں، یہ اہل بیت اطہار، یہ اسرا سفر کی پہلی تاریخ کو شام میں پہنچے، اور شام کی حالت یہ ہے کہ 40 سالوں سے امیر المومنین امام علی کے خلاف غلط تبلیغ ہو رہی ہے اور امام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ معاویہ کے 3 سیاہ کارنامے ہیں، یعنی 3 کام معاویہ نے انجام دیے ہیں۔ پہلا کام، اس نے اعلان کیا کہ جو بھی علی کی فضیلت کو بیان کرے گا اسے سزا دی جائے گی، اور اس کے مد مقابل میں جو بھی خلفاء کے لیے کوئی فضیلت جعل کرے گا یا رسول سے کوئی حدیث خلفاء کی شان میں بیان کرے گا تو اسے انعامات دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اس نے سرکاری طور پر حکم دیا تھا معاویہ نے کہ نعوذ باللہ امیر المومنین پر لعن اور طعن کرنا واجب ہے، لعن اور طعن کرنا چاہیے۔ تو یہ 3 سیاہ کارنامے ہیں معاویہ کے، جسے تاریخ نے ریکارڈ کر لیا ہے۔ اور شام کی حالت یہ ہے کہ شام والوں نے اب تک صرف اموی حکمرانوں کو دیکھا تھا اور صالحین کو، پیغمبر کی سنت کو، پیغمبر کی سیرت کو نہیں دیکھا تھا، نیک اصحاب کی سیرت کو انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جس طرح امیر المومنین نے فرمایا وَأَلَا وَإِنَّ مُعَاوِيَةَ قَادَ لُمَةً مِّنَ الْغُوَاةِ وَأَمَّسَ عَلَيْهِمُ الْخَبَرُ۔ معاویہ ایک جاہل گروہ کی حکومت کر رہا ہے جس پر خبر پوشیدہ ہیں، تو معاویہ نے انہیں جہالت میں، تاریکیوں میں رکھا ہوا تھا، اسی لیے کچھ نہیں جانتے تھے، اسی لیے سمجھتے تھے امام حسین جب شہید ہو گئے، یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ایک خارجی شخص نے بغاوت کی ہے امیر المومنین یزید کے خلاف۔ یزید کو امیر المومنین کہتے تھے، اس کے خلاف ایک خارجی شخص نے بغاوت کی ہے، اور یزید نے انہیں، ان کے خاندان کو گرفتار کیا ہے۔ تو خبر ان پر پوشیدہ ہیں، تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کوفہ والے امام کو جانتے تھے، شام والے بے خبر تھے، وہاں غلط تبلیغ ہو رہی تھی، لیکن کوفہ والے جانتے تھے۔ اسی لیے امام حسین کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد نے منبر پر بیٹھ کر امام کی شان میں گستاخی کی، حسین کی شان میں، امام علی کی شان میں گستاخی کی، تو عبداللہ بن عفیف نے اعتراض کیا۔ اس نے کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، کذاب انت و ابو کا، تو کذاب ہے، تیرا باپ کذاب ہے، تیرے آبا و اجداد کذاب ہے، تیرا پورا خاندان جھوٹے ہیں، سب کے سب کذاب ہے۔ حسین فرزند رسول ہے، حسین فرزند بطول ہے، حسین سید شباب اہل الجنت ہے۔ تو کوفے والے جانتے تھے، لیکن خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حب الریاست کی وجہ سے اعتراض نہیں کر رہے تھے، لیکن شام والے اہل بیت کو نہیں جانتے تھے۔ اب امام سجاد شام میں آئے ہیں، یہ اسرا اہل بیت شام میں پہنچے ہیں، اور امام سجاد انہیں آگاہ کرنا چاہتے ہیں حقائق سے، اور اہل بیت کی معرفی کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں، مجلس یزید میں پہنچے ہوئے ہیں، اور یزید لعین نے اپنے درباری خطیب کو حکم دیا کہ وہ منبر پر جا کر معاویہ اور یزید کی تعریف و تمجید کر لے، اور نعوذ باللہ امام حسین اور امام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر لے۔
تو وہ درباری خطیب تھا، اسے رقم ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، تو وہ ممبر پر گئے، ممبر پر جا کر اس نے یزید کی تعریف کی، معاویہ کی تعریف کی، اور نعوذ باللہ اس نے امام حسین کی شان میں گستاخی کی، امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، نازیبہ الفاظ کہیں۔ تو اتنے میں امام سجاد نے آواز بلند کی، ویلک ایھا الخطیب، ویل ہو تم پر خطیب، اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق، تو نے مخلوق کی مرضی کو خرید لیا، مخلوقات کی، لوگوں کی خوشنودی کو خرید لیا، لیکن اللہ کو غضبناک کر دیا۔ اشتریت مرضات المخلوق لسخط الخالق فتبوأ مقعدک من النار، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لو، کیونکہ تمہاری جگہ جہنم میں ہوگا۔ اس کے بعد امام سجاد نے فرمایا، یا یزید اذن لی حتی اسعد ہذہ الاعواد، ممبر نہیں کہا، فرمایا یہ لکڑیاں مجھے اجازت دے دو، اذن لی حتی اسعد ہذہ الاعواد فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر و ثواب۔ امام سجاد نے یہاں ممبر کے حدود کو بھی بیان کیا۔ خطیبوں کے لیے جو ممبر پر بیٹھتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، تو خدا کی رضایت کو، خدا کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں۔ فرمایا مجھے اجازت دے دو میں ان لکڑیوں پہ جا کے گفتگو کروں، فاتکلم بکلمات، ایسی گفتگو کہ اللہ بھی خوش ہو اور مخلوقات کو اجر و ثواب مل جائیں۔ تو یزید نے انکار کیا، مگر لوگوں نے اصرار کیا، یزید کے بیٹے نے اصرار کیا۔ اس کے بعد مجبور ہو کر یزید نے اجازت دی، تو امام سجاد علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحۃ والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ یہ لوگ، اللہ نے ہمیں 6 امتیازات سے نوازا ہے، اور 6 فضیلتوں سے، 7 فضیلتوں سے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ اوتینا العلم، ہمیں علم عطا کیا ہے، حلم عطا کیا ہے، سماحت عطا کی ہے، فصاحت عطا کی ہے، شجاعت عطا کی ہے، اور ہماری محبت کو لوگوں کے قلوب میں ڈال دیا ہے۔ وفضلنا بأن منا النبی المختار محمدا، ومنا الصدیق، ومنا الطیار، ومنا اسد اللہ واسد رسولہ، ومنا سبط ہذہ الامہ، فمن عرفنی فقد عرفنی، فمن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی۔ تو امام نے فرمایا پروردگار نے ہمیں 7 فضیلتوں سے لوگوں پر برتری اور فضیلت عطا کی ہے۔ تاج انبیاء، فخر انبیاء، رسول خدا ہم سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، امیر المومنین ہم میں سے ہیں، اور اللہ کا شیر، رسول کا شیر حمزہ سید الشہداء ہم سے ہیں، اور سبط ہذہ الامہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ وہ ہم سے ہیں۔ جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچانا، اور جس نے نہیں پہچانا انبأتہ بحسبی ونسبی۔ اس کے بعد فرمایا ایھا الناس انا ابن مکہ ومنا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس عظیم ہستی کا فرزند ہوں جس نے اپنی ابا سے حجر الاسود کو اٹھایا اور اسے اپنے مقام پر نصب کر دیا۔ انا ابن خیری من اعتذر وارتدى، انا ابن خیری من انتعل واحتفى، انا ابن خیری من طاف وسعى، انا ابن خیری من حج ولبى۔ ارے میں اس شخص کا فرزند ہوں جس نے احرام باندھا،
طواف کیا، سعی کی، یعنی بہترین طواف کرنے والے کا میں فرزند ہوں، بہترین حج کرنے والوں کا میں فرزند ہوں، بہترین لبیک کہنے والوں کا میں فرزند ہوں۔ انا ابنو، میں اس شخصیت کا فرزند ہوں، من حمل علی البراق فی الہوا، شب معراج کو براق پر سوار ہوئے۔ انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں اس شخصیت کا فرزند ہوں جس نے شب معراج کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر کی ہے۔ اور انا ابن من بلغ جبرائیل، اور جبرائیل اسے الی سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا تک لے گئے، اس سے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے ہیں۔ اس نے اعلان کیا میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، لیکن رسول خدا آگے بڑھتے ہیں، یہ اتنا آگے بڑھتے ہیں، اتنا اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ انا ابن من دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا زیادہ قریب ہوئے، ایک کمان کے فاصلے پر تھے اور اس سے کم تر کا فاصلہ تھا، تو رب سے اتنا قریب ہوا۔ اس کے بعد فرمایا انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، میں اس عظیم شخصیت کا فرزند ہوں جس پر رب جلیل نے وحی نازل کی ہے۔ اور فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضیٰ، میں مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، اس علی کا فرزند ہوں جس نے کفار اور مشرکین کی ناک خاک میں رگڑ لی حتیٰ کہ انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا۔ تو یزید ڈر گیا کہیں انقلاب نہ آ جائیں، تو مؤذن سے کہا اذان دے دو، تو مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو امام نے فرمایا رک جاؤ اے خطیب، خدا کے لیے رک جاؤ، محمد کا واسطہ رک جاؤ۔ اس کے بعد یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا اے یزید، تو مجھے بتاؤ کہ یہ محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ اگر میرا نانا ہے کیوں محمد کی عترت کو شہید کیا، کیوں حسین کو میرے والد کو شہید کیا اور اس کے اہل بیت کو اسیر اور قیدی بنایا؟ تو یزیدیت کو خوار و ذلیل کر دیا، حتیٰ مجمع میں جو یہودی تھا اس نے بھی یزید کو ملعون قرار دیا، اور اس نے کہا میں نے تورات میں دیکھا ہے جو بھی پیغمبر کے فرزندوں میں سے کسی فرزند کو قتل کرے گا وہ ملعون بن کر رہے گا اور اس کا ٹھکانہ، اس کی جگہ جہنم میں ہوگا۔ تو یزیدیت کو خوار و ذلیل کر دیا، اور امام سجاد نے اپنے خطبے سے حقائق کو آشکار کر دیا، یزیدیت کے منحوس اور منفور چہرے سے پردہ ہٹا دیا اور دنیا والوں کو بتایا یہ یزید ہے، یہ لعین ہے، یہ ظالم ہے، یہ فاسق ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا گوئے پروردگار ہمیں امام سجاد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔